السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ عز و جل کا فضل اور کرم ہے کہ یہ ایک مبارک سلسلہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے شروع کیا۔ انشاءاللہ اس میں ہم اور آپ سبھی اجر کے برابر حقدار۔ اب ضروری ہے کہ سلسلہ جو ہم نے علم سیکھنے اور سکھانے کا شروع کیا ہے، ہم اسے جاری رکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، علم سیکھیں، عمل کریں، اور پھر اس علم اور عمل کو دوسروں تک بھی اللہ عز و جل کی مدد سے پہنچانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے پہلے جو 3 درس لیے ہیں، امید کہ وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ سب سے پہلا جو ہمارا درس تھا، اس میں ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی تھیں وہ توحید سے متعلق تھیں۔ توحید کی قسمیں، اس میں توحید کی تعریف، اور توحید کی 3 قسمیں۔ الحمدللہ ہم یہ جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا درس تھا، اس میں ہم نے شرک اور اس کی قسموں کو جانا۔ ہم نے یہ جانا کہ جیسے توحید کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح سے شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں، بعض علماء نے 2 بھی بیان کی ہیں۔ الحمدللہ یہ درس بھی ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد پچھلا اور تیسرا ہمارا درس تھا توحید کے فائدے، فضیلتیں، توحید کے فضائل، فوائد۔ اللہ کا احسان ہے، کافی کچھ توحید کی اہمیت، توحید کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ ایک توحید پرست کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کون سے فائدے، کون سی نعمتیں اور کون سے انعامات رکھے ہیں، چند پوائنٹ میں ہم نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، امید ہے ذہن میں ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہم شرک کے نقصانات جاننے کی کوشش کریں۔ شرک کے نقصانات۔ یہ ایمان رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں کا حکم دیا، جن کاموں کی ترغیب دلائی، جن کاموں کو ہمارے لیے فرض کیا یا مستحب بتایا، تو یقیناً ان میں ہمارے لیے بہت سے فائدے، دنیا کے اور آخرت کے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہے،
روکا ہے، جن کاموں سے ہم کو خبردار کیا، ڈرایا ہے، جن کاموں سے دور رہنے اور بچنے کی تلقین ہمیں کی ہے، تو یقیناً ان کاموں کے کرنے میں ہمارے لیے نقصان۔ بہت سے فائدے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے، اسی طرح بہت سے نقصانات وہ ہوتے ہیں کہ ہم جنہیں سمجھ نہیں پاتے لیکن نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ صرف انہی نقصانات کو، شرک کے انہی نقصانات کو جو بڑے بڑے ہیں، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ دھیان دیجیے، شرک کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مخالفت یہی۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نافرمانی اور مخالفت یہی، یعنی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی نافرمانی، سب سے بڑی معصیت اور سب سے بڑا ظلم یہی شرک۔ یہ شرک کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ بقیہ جتنے بھی گناہ ہیں، بقیہ جتنے بھی گناہ ہیں، کچھ بھی ہوں، ان سب کا درجہ شرک کے بعد ہے۔ جتنے بھی گناہ، جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہوں، آپ کے تصور سے پرے ہوں، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کا درجہ شرک کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ عز و جل کے یہاں سب سے بڑا، اعظم، گریٹسٹ، سب سے بڑا گناہ کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، سب کچھ تمہارا اللہ، اور تم کسی اور کو اللہ عز و جل کا مقام دو، اللہ عز و جل سے جیسے مانگتے ہو، جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ حق کسی اور کو دو، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ عز و جل نے بھی فرمایا، یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، 21واں پارہ سورہ لقمان، کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق مارنا ہے۔ یہ زیادتی کس پر ہے؟ اللہ عز و جل پر ہے۔ یہ کس کا حق ہڑپ کرنا ہے؟ اللہ عز و جل کا حق ہڑپ کرنا ہے۔ لہٰذا جیسے اللہ عز و جل کی ذات سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، اکبر ہے، تو اسی طرح اس کے ساتھ جو برائی کی جائے، جو گناہ کیا جائے، وہ گناہ بھی سب سے زیادہ بڑا ہے، سب سے زیادہ برا ہے اور سب سے زیادہ خبیث۔ اب یہ شرک، یوں تو اس کے نقصانات، اس کی خرابیاں، اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے شرک کے 5 نقصانات رکھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلا نقصان، جو موحد ہوتا ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے، نیچر، جو اس کی طبیعت ہے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں جس فطرت پر، جس ملت پر، جس حنیفیت پر پیدا کیا ہے وہ توحید ہے۔ یہی اللہ عز و جل کا فطری دین ہے۔ شرک کرنے والا اسی فطرت سے، نیچر سے، طبیعت سے اور اصل سے، بنیاد سے ہٹ جاتا ہے۔ شرک کرنے والا اس بنیاد سے ہٹ جاتا ہے جس بنیاد پر اللہ عز و جل نے انسانوں کو پیدا کیا، وجود بخشا ہے۔ تو آپ یہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ شرک کرنے والا
یہ پوائنٹ آپ اپنے پاس نوٹ کیجیے. کیا ہے؟ یہ پنکھا گھوم رہا ہے، اگر اس سے جو اس کو گھمانے والا ایک راڈ ہے اس سے ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ گر جائے گا یا تو نہیں گھومے گا. جس کام کے لیے وہ کام نہیں ہو سکے گا. ایسا ہی ہے نا؟ تو کوئی بھی چیز ایک پوائنٹ پر گھومتی. ہماری جو زمین ہے، ہماری زمین گھوم رہی ہے، اس کا ایک پوائنٹ ہے. اگر اس پوائنٹ سے تھوڑی سی ہٹ جائے تو پھر زمین نہ رہے. تو زمین اس وسیع و عریض کائنات میں کہیں کھو جائے. یہ زمین انسانوں کے یا مخلوق کے قابل نہیں رہے گی کہ کوئی بھی مخلوق یہاں زندگی گزار سکے. تو ہر چیز کی اپنی ایک اصل ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے. درخت جو آپ کو نظر آتا ہے، مثلا نیم کا درخت، پیپل کا درخت، آم کا درخت آپ کو اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پتے نظر آتے ہیں. درخت اپنی جڑوں پر ہوتا ہے. درخت کس پر قائم ہوتا ہے؟ جڑوں. اگر وہ جڑیں سوکھ جائیں، ان جڑوں میں کیڑے لگ جائیں یا ان جڑوں کو اکھاڑ دیا جائے تو پھر نہ آم بچے، نہ پیپل بچے، نہ نیم بچے، اور نہ کسی طرح کا کوئی درخت باقی بچے. کیوں؟ کیونکہ وہ درخت اپنی نظر نہ آنے والی جڑوں پر قائم تھا. وہ درخت کس پر تھا؟ نظر نہ آنے والی جڑوں پر قائم تھا. تو ایسے ہی ہماری جو نمازیں ہیں، جو زکوٰۃ ہے، یہ جو عمل ہم کو نظر آتے ہیں نا، وہ ان جڑوں پر قائم ہیں کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو پھر نہ ہماری نماز، نہ ہماری زکوٰۃ، نہ ہمارا روزہ، نہ ہمارا حج، کوئی بھی عمل باقی نہ رہے. تو جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی فطرت سے، اپنے نیچر سے ہٹ جاتا ہے. اس کا کچھ باقی نہیں رہتا. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 21واں پارہ سورہ روم، 21واں پارہ سورہ روم، اللہ عز و جل فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آیت لکھتا ہوں، 21واں پارہ اور سورت ہے روم اور آیت ہے 30. اللہ عز و جل فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللہ عز و جل کی اس فرمان مبارک کا ترجمہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنے آنکھ کو، وجہ چہرہ، ذات، وجہ چہرہ ذات، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اقیم، کھڑا کر دو، قائم کر دو، قائم کر دو، ٹھہرا دو، کھڑا کر دو. کس کے لیے؟ دین کے لیے. کیسے؟ حنیف. حنیف کا مطلب ہوتا ہے تمام طرح کے کفر کو، شرک کو، خرافات کو چھوڑ کر موحد بن جانا. اللہ فرماتا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، فرمایا
ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، وہ اکیلے تنے تنہا ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور حنیف تھے۔ حنیف، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام طرح کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، الحاد سے اپنے آپ کو کاٹ کر، توڑ کر، دور کر کے خالص اللہ کا ہو جانا، یہ ہے حنیف کا مطلب۔ تمام طرح کے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، الحاد سے، تمام خرافات سے اپنے آپ کو کاٹ کر، توڑ کر صرف اللہ عز و جل کا ہو جانا، اللہ عز و جل سے اپنا تعلق جوڑ لینا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو دین کے لیے قائم کر لیجئے۔ کیسے؟ پکے خالص موحد بن کر۔ کیا ہے یہ پکی خالص توحید؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ توحید اللہ عز و جل کی فطرت ہے، یعنی اللہ عز و جل کا وہ دین ہے جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، فطرہ وجود بخشا، پیدا کیا۔ یہی وہ توحید ہے جس پر اللہ عز و جل نے تمام لوگوں کو، الناس، تمام لوگوں کو، ابھی اس کو بھی سمجھاؤں گا، تمام لوگوں کو، یعنی آج جو ہم مسلمان ہیں ہم کو بھی، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی، سب کو اللہ عز و جل نے اسی فطرت پر، دین حنیف پر پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، دیکھیں یہاں پر کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ اللہ عز و جل کی فطرت ہے، دین حنیفیت ہے جس پر اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں کا فطارہ وجود بخشا، پیدا کیا، جبکہ ہمارا کوئی وجود نہ تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ عز و جل نے جو پیدا کر دیا نا، تو اس کی پیدا کی ہوئی تخلیق میں، اس کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط، صحیح، درست دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب لفظ فطرت کو یاد رکھیے، یہ جو لفظ فطرت ہے اس کو یاد رکھیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے اس کی وضاحت میں لکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، فأبواہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، مولود پیدا ہونے والا بچہ، جس کی پیدائش ہے، ہر بچہ یولد علی الفطرہ۔ آیت میں فطرت کا لفظ یاد رکھا نا آپ لوگوں نے، آیت میں جو لفظ فطرت تھا اس کو یاد رکھا نا۔ حدیث دیکھیے، حدیث یہ جو ہے نا، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن کریم کی تفسیر ہے، تشریح ہے، وضاحت ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہے یہاں تک؟ آگے کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، لیکن اس کے والدین، ماں باپ، کبھی ماں باپ، کبھی دادا دادی، کبھی نانا نانی، تو مطلب کوئی بھی والدین اصل ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ والدین کے علاوہ بھی جو بھی عوامل ہوں، جو کچھ بھی ہو اثر ڈالنے والے، تو اس کے ماں باپ اس بچے کو، اگر یہودی ہیں خود تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں،
نصرانی ہے خود تو بچے کو بھی نصرانی کرسچن بنا دیتے ہیں، یہودی یعنی جیوز نصرانی کرسچن بنا دیتے ہیں، اور اگر وہ خود مجوسی، پارسی، کافر، ہندو جو بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو ویسا ہی اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے ایک مسلمان کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ اور ایک کافر کے یہاں پیدا ہونے والا بچہ، جیوز کے یہاں ہو، کرسچن کے یہاں ہو، تو بچے میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کسی بھی بچے کے اوپر یہ لکھ کر نہیں بھیجتا یہ مسلم کا ہے، یہ ہندو کا ہے، یہ پارسی کا ہے، یہ یہودی کا ہے، نہ کوئی اسٹامپ ہوتا ہے اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی تحریر ہوتی ہے۔ بچے سارے کے سارے ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پر، فطرت کا معنی پھر سے دین حنیف، کیا ہے فطرت کا معنی؟ دین حنیف، اور دین حنیف کو مزید آسان الفاظ میں سمجھیے، یہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو اب ایک آیت اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ آیت اور یہ حدیث دونوں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ جو موحد ہے وہ دین حنیف پر ہے، وہ اپنی فطرت پر ہے، وہ اپنی بنیاد پر ہے، وہ اپنی اصل پر ہے، بالکل مضبوط۔ اور جو آدمی توحید سے ہٹ گیا، جو آدمی توحید سے ہٹ گیا، وہ فطرت سے ہٹ گیا، نیچر سے ہٹ گیا، اپنی بنیاد سے ہٹ گیا، اپنی اصل سے ہٹ گیا، دین حنیف سے ہٹ گیا۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کوئی بھی چیز جو اپنی بنیاد سے ہٹ جائے وہ باقی نہیں رہ سکتی، تو یہاں سے اس کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا نقصان ہے کہ مشرک دین حنیف سے، اپنی اصل اور اپنی بنیاد سے ہٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ خود اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے غار میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہوا، واضح ہے، یہ کلیئر ہے۔ دوسرا، مشرک ہمیشہ ڈر، خوف میں جیتا ہے۔ مشرک کی زندگی ہمیشہ کاہے میں گزرتی ہے؟ ڈر، خوف۔ ثابت کریں گے اس کو ہم انشاءاللہ۔ تھوڑی بہت سیاست سے واقفیت تو ہوگی، نہیں ہے؟ ابھی ایک نعرہ بہت زوروں پر ہے، دھرم خطرے میں ہے نا، سنتے ہوں گے آپ، پورا تو نہیں لکھتا، خطرے میں ہے، سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مسلمان خطرے میں ہے، آپ نے بھی کبھی نہیں کہا، حالانکہ الغار تو ہمارے اوپر ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ یہ الغار ہمارے اوپر ہے نا، ہماری بد عملی کہہ لو، جو کچھ بھی کہو، اللہ معاف کرے، ہدایت دے، تو یہ الغار تو ہمارے اوپر ہے، حملہ تو ہمارے اوپر ہے، تیروں کا رخ تو ہماری طرف ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام خطرے میں ہے، نہیں، اس کو تو غالب آنا ہے انشاءاللہ، وہ تو آ کر رہے گا، میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام خطرے میں ہے، مسلم خطرے میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ دنیا ویسے بھی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، ہے کہ نہیں؟ ہم تو اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، اپنے ہزار گناہوں کے باوجود، اپنے ہزار گناہوں کے باوجود ہم اللہ عز و جل سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں، گناہ کے باوجود اللہ معاف کرے۔ تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم خطرے میں ہیں، کہا آپ نے نہیں، لیکن سنتے اور پڑھتے ہوں گے نا کہ کوئی خطرے میں ہے،
سنتے ہیں نا، دھرم بھی خطرے میں اور اس دھرم کو ماننے والے بھی خطرے میں. تو یہ وہ رعب ہے، وہ ڈر ہے، وہ خوف ہے کہ ایک مشرک 24 گھنٹے جس میں زندگی گزارتا ہے. اس کو آپ نے ویسے تو جان ہی لیا، قرآن کریم سے سمجھیے اس کو آپ. 4 پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 151، 151. آپ چاہیں تو 150 اور 151 دونوں لکھ سکتے ہیں. 150 ہے، اللہ فرماتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. آیت نمبر 150، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. سنلقی فی یہ آیت نمبر 151. اللہ فرماتا ہے بل اللہ مولاکم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا مولا. مولا یعنی مددگار، سرپرست، نگراں، ذمہ دار، جو بھی آپ معنی دے دو. مولا یعنی مددگار، سرپرست، نگراں، محافظ، جو بھی آپ معنی دے دو. تو اللہ عز و جل تمہارا سرپرست ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، مددگار ہے، وہی تمہارا ولی اور مولا ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور سب سے بڑھ کر مددگار تو اللہ عز و جل ہی ہے. اصل مددگار، سب سے اچھا مددگار، سب سے مضبوط مددگار اللہ عز و جل ہی ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں ہم خوف، رعب یعنی خوف، ڈر، دہشت. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں ہم کیا ڈالتے چلے جاتے ہیں؟ ڈر، خوف، دہشت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کچھ ایسی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں جو پچھلے انبیاء کو نہیں ملی تھیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں سے ایک ہے نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میرے اور دشمن کے درمیان اگر 1 مہینے کی مسافت جتنا فاصلہ ہو نا تو بھی دشمن کے دل پر میرا رعب طاری رہتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے نا یہ ہم سے ڈرتی. یہ دنیا، ہم انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، تو 1000 گناہوں کے باوجود کچھ نہ کچھ تو ہے نا. جی ہاں، دم ہے، دم ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ہم کافروں کے دلوں میں ڈر، خوف، دہشت ڈالتے رہتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ بما اشرکوا باللہ، انہوں نے کی ایسی حرکت. انہوں نے کیسی حرکت کی؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ عز و جل کے ساتھ ایسی ایسی چیزوں کو شریک کر دیا کہ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ان کو شریک کرو اور ان کو بھی میں نے تھوڑا بہت حصہ دیا ہوا، ان کو بھی مانو، ان سے بھی مانگو، ایسا میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا. تو انہوں نے چونکہ اللہ کا حق دوسروں کو دیا، اب اس کی سزا یہی ہے. اور یہ دنیا میں آخرت میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ان کا ٹھکانہ آگ جہنم ہی ہے اور وہ ظالموں کا. دیکھیں ظالم کا اللہ نے، تو ہم نے جیسے کہ پہلے بتایا ظلم، تو یہ شرک، یہ کفر، یہ ظلم ہے، اور آگ جہنم ہی کافروں کا، ظالموں کا، فاسقوں کا، مشرکوں کا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آگے کہ بدشگونی، شرک. بدشگونی کیا ہے؟ شرک. بلی راستہ کاٹ گئی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈر جاتا ہے واپس. کیوں واپس ہوا؟ کیونکہ بلی راستہ کاٹ گئی تو اس کا کام نہیں ہوگا، ڈر گیا ہو. کہیں جا رہا تھا، کسی کو چھینک آ گئی تو واپس.
کہیں جا رہا تھا، کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی جس سے وہ ڈر گیا، جیسے کہ تمہارا کام نہیں ہوگا، آج شنی کی چھایا ہے، کیا شنی، آج شنی تمہارے گرہ میں ہے کہ نہیں، یہ سب خرافات کیا ہے؟ یہ روب ہے، روب. چھینک سے ڈرنے والی قوم، جھاڑو سے ڈرنے والی قوم، بلی سے ڈرنے والی قوم، عجیب و غریب لیمو مرچی، ہاں کیسے. تو یہ ہے رعب. سمجھ میں آیا؟ تو ایک مشرک ہمیشہ لرزتا ہی رہتا ہے، اس کی پوری زندگی اسی خوف میں، ڈر میں، دہشت میں اور رعب میں ہی گزرتی ہے، اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے. آپ محسوس کیجئے بدشگونی کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری ڈر، خوف اور رعب والی ہی ہیں. ڈر، گھبراہٹ، خوف، دہشت. ذرا سا کچھ ہو ڈر جائیں، گھبرا جائیں، واپس پلٹ آئیں، رضائی میں دبک جائیں، کمرہ بند کر لیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرک کی وجہ سے دل میں آنے والا رعب ہے، ڈر ہے. تو یہ دوسرا بڑا نقصان ہے کہ مشرک ہمیشہ لرزتا ہی رہتا ہے، خوف میں رہتا ہے، ڈر میں رہتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ خطرے میں محسوس کرتا ہے، جبکہ ایک مومن کبھی بھی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس نہیں کرتا. واضح ہے یہ پوائنٹ؟ تیسرا نقصان، ایک قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا، وہ یہ کہ انسان اشرف المخلوقات. معلوم آپ، فرشتوں نے ہم کو سجدہ کیا تھا نا، ہمارے باپ کو تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، تو ہمارا باپ افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ رحمت للعالمین، فرشتوں میں سے کہ انسانوں میں سے؟ ہاں، انسانوں میں سے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان افضل ہوئے کہ فرشتے افضل ہوئے؟ ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں سے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان افضل ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ فرشتوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، جو کافر ہیں، جو منافق، ان کو جانے دو، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن جو مومن اللہ کے نیک بندے ہیں، موحد ہیں، وہ تو بہرحال فرشتوں سے افضل ہیں. تو انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت دی. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت. ہم نے بنو آدم کو، انسانوں کو کیا کیا؟ کرمنا، عزت دی، تکریم کی، ان کو ہم نے احترام دیا، شرافت دی. واضح ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں. اتنا بہترین ڈھانچہ اگر فرشتوں کا ہوتا تو اللہ فرشتوں کے بارے میں کہتا، اگر جنوں کا ہوتا تو جنوں کے بارے میں کہتا. لیکن کس کے بارے میں اللہ نے کہا؟ انسانوں کے بارے میں. تو معلوم ہوا کہ انسان سب سے اشرف، عزت والا ہے. کیسا ہے انسان؟ سب سے اشرف ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے. مشرک اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، مشرک اس کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، مشرک عزت کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے. تو تیسرا نقصان یہ ہے کہ مشرک اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے. قرآن کریم سے سمجھیے اس کے دلیل. 28واں پارہ سورہ منافقون. منافقین کا جب ایک معاملہ ہوا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے واپس تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، يقولون لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو جو عزت دار ہے، یعنی ہم لوگ، نعوذ باللہ، منافقین، وہ اپنے آپ کو عزت دار کہتے تھے، تو ہم لوگ جو عزت دار ہیں، جو مدینے کے اصل باشندے ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، جلا وطن کر دیں گے. آیت نمبر 8، 28واں پارہ سورہ منافقون، آیت نمبر 8. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8। मुनाफिकों ने कहा था जब हम मदीना जाएंगे तो नऊज़ु बिल्लाह हम लोग ये मुनाफिकीन इन मुसलमानों को जिनको जलील कहते थे इनको हम निकाल बाहर करें। तो अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, कि इज्जत तो दरअसल अल्लाह की है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और फिर हमारी और किसकी है? तो यानी जो अल्लाह और उसके रसूल का हुआ उसके लिए इज्जत है, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुआ उसके लिए। वही मोमिनीन की कैटेगरी में कौन आएगा? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा वो मोमिनीन की कैटेगरी में आ जाएगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हटेगा वो कहाँ जाएगा? काफिर मुनाफिक उस खाने में चला जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और मोमिनों की है, लेकिन इन मुनाफिकों का हाल ये है वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, समझते नहीं, कुछ मालूम नहीं, इनको कुछ मालूम नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं है। तो जो कुफ्र करता है, जो शिर्क करता है, वो अपने आप को इज्जत से महरूम कर लेता है। जो कुफ्र करता है और शिर्क करता है वो अपने आप को इज्जत से क्या करता है? महरूम कर लेता है, वो जिल्लत में चला जाता है। दूसरी आयत 22वां पारा सूरह फातिर आयत नंबर 10, मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। आयत नंबर 10 सूरह फातिर, मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। अब जो भी इज्जत का तलबगार है, मुफस्सिरीन ने लिखा है इसके आगे कि जो गैरुल्लाह की इबादत में इज्जत समझता है, जो अल्लाह के अलावा को पुकारने, अल्लाह के अलावा के आगे झुकने में, अल्लाह के अलावा की इबादत में अपने लिए इज्जत समझता है और इसी में इज्जत तलब करता है, तो अच्छी तरह समझ ले कि फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, इज्जतें सारी की सारी जो भी हो सकती हो इज्जत, दुनिया की, आखिरत की, माल की, जो कुछ भी इज्जत आप जो भी समझते हो, तो वो इज्जत सारी की सारी जमीअन, पूरी की पूरी, ऑल ओवर, टोटल, हर तरह से, हर किस्म से, सारी की सारी इज्जतें, हर किस्म की इज्जतें, हर तरह की इज्जतें, हर जगह की इज्जतें, सब की सब इज्जतें किसकी हैं? खालिस अल्लाह की, अल्लाह के लिए है। अल्लाह की इज्जत अल्लाह की और अल्लाह के लिए। और सूरह मुनाफिकून में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने बाद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर मोमिनों का भी तज़किरा किया। तो इससे ये मालूम हुआ कि ये मुशरिकीन ये गैरुल्लाह की इबादत करने में फ़ख्र महसूस करते हैं, या अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझते हैं। आज के अपने माहौल को देख लीजिए, ये जो मुशरिकीन हैं वो अपने ही जैसे मुशरिकीन को समझते हैं कि इज्जत वाले हैं, और हम सेकंड कैटेगरी के लोग, ऐसा ही है ना, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। अल्लाह फरमाता है फलिल्लाहिल इज्जतु जमीअन, इज्जतें सारी की सारी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हैं, अल्लाह के लिए हैं। और मुनाफिकून में क्या फरमाया? फलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, कि इज्जत तो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मोमिनीन की, वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, इनको कुछ समझता नहीं, इनको कुछ नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं मालूम। और जो अक्लमंद होते हैं वो बेवकूफ़ों की बातों पर न हंसते हैं न रोते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके पास इल्म होता है, जिनके पास अक्ल होती है, उन्हें बेवकूफ़ों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जान लीजिए, अगर गधा शेर की इज्जत करे तो उससे शेर को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है? नहीं। और गधा अगर शेर को जलील समझे तो उससे शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर अगर शेर को कमतर समझे तो फर्क वहां पड़ता है।
اگر ایک گدھا آ کر شیر سے کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو شیر کی عزت میں تھوڑی اضافہ ہونے والا ہے، وہ شیر ہے۔ اور گدھا اگر شیر کے پاس جا کر کہ میں تم کو ذلیل سمجھتا ہوں تو اس سے شیر کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، اس کو اپنی جگہ بادشاہ ہے نا۔ تو وہی حال ان منافقوں کے، ہم کو کچھ بھی سمجھنے دو، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہم کو عزت دیں تو ہماری عزت بڑھتی نہیں، اور وہ ہم کو ذلیل کرے تو ہماری عزت گھٹتی نہیں ہے۔ تو عزت کے مالک مومنین ہیں، موحدین ہیں، مشرک نے خود اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیا۔ یہ تیسرا بڑا نقصان ہے۔ اب دو نقصان آخرت کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمل تو ہر انسان کرتا ہے، عمل ہر انسان کرتا ہے، برے بھی اچھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان ایسا ہو جس نے صرف برا ہی عمل کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ اچھے اعمال ہر انسان کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں، کم از کم اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، بات مانتا ہے، یا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یا بچوں کی کچھ نہ کچھ تو بہرحال اس کی نیکیاں ہوتی ہے نا۔ کوئی کتنا ہی بڑا ظالم ہو، سرکش ہو، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ہی صحیح وہ نیکیاں تو کرتا ہے نا۔ تو ایک دم سے آدمی 100% برا ہو ایسا نہیں ہوتا، اس کی برائی ہو سکتا ہے، اکثر لوگوں کے لیے برائی ہو، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہرحال اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے اچھائیاں ہوتی ہیں۔ تو مشرک جو اپنا سب سے بڑا نقصان کرنے والا ہے وہ یہ کہ اس کے کھاتے میں جتنی بھی اچھائیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم، وہ ساری کی ساری برباد۔ ان کو، مشرکین کو، ان کی کسی بھی اچھائی کا، کسی بھی نیکی کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ مشرکین کو ان کی کسی بھی نیکی کا، کسی بھی اچھائی کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے 19واں پارہ سورہ فرقان، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ ہمارے پاس بہت سے نیک اعمال لے کر آئیں گے، نیک اعمال ان کے ہوں گے جنہیں وہ لے کر اللہ کے سامنے پہنچیں گے، لیکن اللہ عز و جل کیا کر دے گا؟ ان سارے کے سارے اعمال کو اڑتا ہوا، بکھرا ہوا گرد و غبار۔ گرد و غبار سمجھتے؟ دھول کچرا جو ہواؤں سے اڑتا چلا جاتا ہے نا، آپ اس کو خریدتے ہیں، آپ اس کو اپنے گھر میں سمیٹ کر تجوری میں رکھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے ہیں، اس کو پھینکتے ہیں نا، صاف کرتے ہیں نا۔ کپڑے پر دھول لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ چاٹتے ہیں اس کو۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جھٹکتے، دھوتے ہیں نا، کپڑے بدل دیتے، یہی ہے نا، کیونکہ وہ گندگی۔ تو اللہ عز و جل مشرکوں کے سارے اعمال کو کیا کرنے والا ہے؟ دھول، بکھرا ہوا گرد و غبار، جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، وہ بنانے والا ہے۔ ایک اور آیت آپ کے سامنے لکھتا ہوں، نوٹ کیجئے اس کو، 24واں پارہ سورہ زمر، آیت نمبر 65۔ چوتھا نقصان ہم نے بتایا کہ مشرکین کے سب اعمال سے مراد نیکیاں برباد ہونے والے ہیں، سب اعمال، ساری نیکیاں برباد ہونے والی ہیں۔ اب ایک آیت تو ہم نے پیش کی، دوسری آیت جو آپ کو لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، وہ ہے 24واں پارہ سورہ زمر، آیت نمبر 65۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یہاں سے ہے اصل بات، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چوبیسواں پارہ سورہ زمر، آیت نمبر 65۔
اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً بے شک تحقیق شدہ بات ہے کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ کی طرف وحی کی گئی اس بات کی، اور وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء جو رسول گزرے ان سب کی جانب یہی وحی کی گئی، یقیناً کی گئی۔ کیا بتایا گیا ان کو، کیا پیغام دیا گیا ان کو؟ لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں، یا آپ بھی سے کون؟ میں نہیں، کس سے مخاطب ہے اللہ عز و جل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ عز و جل اپنے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں، لیحبطن عملک، تو یقیناً ضرور بضرور، جسے بھی تھوڑی بہت عربی آتی ہو وہ یہ اسلوب سمجھ سکتا ہے، لیحبطن، ضرور بضرور، یقیناً تاکیدی بات ہے، کیا ہوگا؟ لیحبطن، حبوط، ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا، تباہ ہو جانا۔ اگر آپ بھی شرک کریں تو ضرور بضرور طے شدہ بات ہے کہ آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ بھی خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب ظاہر جب اعمال برباد ہو گئے تو بچا ہی کیا؟ جب اعمال برباد ہو گئے تو بچا ہی کیا؟ یہاں پر وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ سے کون مراد ہیں؟ ہم نے بتایا انبیاء، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیے، میری بات پر مت مانیے، قرآن کی بات مانیے۔ 7واں پارہ سورہ انعام، اللہ عز و جل نے، اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کا ذکر کیا، میں نام لیتا ہوں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا، ان کے بعد اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ان تمام انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا ان کے باپ دادا، ان کی اولاد، ان کے بھائی، سب کے سب ہم نے ان سب کو چنا اور سیدھے راستے کی طرف ہم نے ان کی رہنمائی کی، ہم نے ان کو ہدایت دی۔ آگے اللہ عز و جل فرماتا ہے ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ عز و جل کی ہدایت ہے۔ اللہ عز و جل جسے مناسب سمجھتا ہے، جو اس لائق ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، آیت نمبر 89، کیا فرمایا اللہ نے؟ کس کا ذکر کیا؟ میرا اور آپ کا ذکر نہیں کیا۔ نوح سے لے کر کئی انبیاء کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، اللہ عز و جل نے ان سب کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ سارے انبیاء بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سمجھ میں آیا نا؟ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ سے کون مراد ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو بھی وحی کر کے اچھی تاکید کر دی تھی کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اس گمان میں نہیں رہنا کہ نبی ہوں، رسول ہوں، نہیں۔ اللہ عز و جل شرک کو نہ پسند کرتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے، نہ اس کو معاف کرتا ہے اگر کوئی اسی پر مر جائے۔ تو اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو یقیناً ضرور بضرور آپ کے اعمال، آپ کی نیکیاں، سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور آپ بھی یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ چوتھا بڑا نقصان ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے کہ مشرکین کے تمام اعمال اللہ عز و جل کے یہاں برباد ہو جائیں گے۔ کوئی بھی انہوں نے نیکی کی ہو، ان کی کوئی نیکی ان کو اللہ عز و جل کی مغفرت اور رحمت کا حقدار نہیں بنا سکے گی۔ 5واں نقصان، شرک پر مرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک پر مرنے والے کو اللہ عز و جل معاف نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
پہلی آیت تو بہت مشہور آیت ہے جو آپ کو یاد ہے، پہلی آیت بہت مشہور آیت ہے جو آپ کو یاد ہے، 5واں پارہ سورہ نساء، آیت نمبر 116، آیت نمبر 116۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ عز و جل معاف نہیں کرے گا کس بات کو؟ ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس کے ما دون ذالک، اس سے کم تر، دون یعنی کم تر، اس کے علاوہ، ہاں شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اللہ عز و جل معاف کر سکتا ہے، وہ بھی جس کے لیے چاہے گا، جو اس لائق ہوگا، جو اس لائق ہوگا۔ تو اللہ عز و جل اس کے شرک کے علاوہ گناہ تو معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی اس پر مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک اور آیت ہے اس سلسلے میں، وہ بھی سنیے، پھر انشاءاللہ ایک حدیث بھی بتاتا ہوں۔ 6 پارہ سورہ مائدہ، آیت نمبر 72، 6 پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، وما للظالمین من انصار۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی، اس پر جنت حرام ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ومأواہ النار، دونوں باتیں ہم نے اس کے پچھلے درس میں آپ کو سمجھایا تھا۔ جنت اللہ نے کیا کیا؟ مشرک کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ دوسرا جو ٹھکانہ ہے وہاں وہ جائے گا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ تو جو بھی شرک پر مرتا ہے اس کا 5واں بڑا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی سے، مغفرت سے، رحمت سے وہ محروم رہے گا، اور اس محرومی کے نتیجے میں جہاں اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، جہاں اللہ اس سے ناراض رہے گا، تو وہاں پر جنت اس پر حرام ہو جائے گی اور جہنم اس کا ٹھکانہ بننے والی ہے۔ اور صحیح مسلم کی بلکہ صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اللہ کے ساتھ شرک پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آج کے درس میں ہم نے کل 5 نقصانات بیان کیے ہیں جو کسی بھی شرک کرنے والے مشرک کو دنیا اور آخرت میں بھگتنے پڑیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو توحید پر زندگی دے، ایمان پر موت دے، شرک سے، کفر سے، نفاق اور الحاد سے اللہ عز و جل ہم اور آپ سب کو، اپنے گھر والوں کو اللہ عز و جل محفوظ و معمون رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ جی جی، نہیں ڈائریکٹ کیسے؟ اللہ عز و جل بلائے گا نا، اپنے سامنے بات کرے گا ان سے، جن جن نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان کو وہاں پہلے پھٹکار لگے گی، ان کو اللہ عز و جل ایسی تھوڑی کہ جہنم میں ڈال دے جنت میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا، سامنے پیش ہونا ہے ہر ایک کو، اللہ اس کے سامنے پروف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے سامنے پروف کرے گا کہ یہ تمہارا گناہ ہے۔ انسان جھٹلائے گا تو پھر کون بولے گا؟ اس کے ہاتھ پیر بولیں گے، تو مومن کے تھوڑی ہاتھ پیر بولیں گے، کافر۔ تو حساب کے لیے تو پیش ہونا ہے، کافروں کا حساب ہوگا۔
واللہ دیکھیں اصل بہت سارے لوگ نہیں، وہ مشرکین، یہ اللہ معاف کرے، شیعہ بولتے ہیں، اور شیعوں سے جو نکلے ہوئے بیچارے، اللہ ہدایت دے ان کو، انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے وہ لوگ بولتے ہیں۔ دراصل مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگرچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس روایت کو ثابت نہیں مانتے، لیکن بہرحال چلیے وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اگر میں کسی کا مولا بمعنی سرپرست ہوں تو علی اس کے سرپرست ہیں۔ تو یقیناً ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے، لیکن علی سے بڑے بھی تو تین ہیں، اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ علی ان کو چھوڑ کر ڈائریکٹ شارٹ کٹ سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑے حقدار تھے وہ ابوبکر تھے، پھر عمر تھے، پھر عثمان تھے، ان کے بعد علی کا درجہ آتا ہے۔ بہرحال علی رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر کرم اللہ وجہہ کہنا یا مولا علی کہنا، یہ شیعوں کی خرافات میں سے ہے، جہاں تک ممکن ہو ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، واللہ اعلم۔ کس کو؟ نہیں، یہ ہمارے اپنے ہندوستانی پاکستانی معاشرے میں جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں ہم ان کو مولانا کہتے ہیں، تو مطلب یہ دین میں ہمارے رہنما ہیں، دین میں ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے دینی معاملات کے ذمہ دار ہیں، تو اسی کو اپنا بولیں کریں بس۔ کس کے؟ جی ہاں، شرک تو اس کے پچھلے درس میں اگر آپ تھے تو ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، شرک ہم نے آپ کو بتایا تھا، ہے نا، توحید کے فائدوں میں پہلا ہی فائدہ بتایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جنگ ہے، کب تک وہ جنگ رہے گی؟ حتیٰ کہ وہ توحید میں داخل ہو جائے، تو سب سے بڑا جس سے جنگ ہے وہ تو مشرک، باقی سود اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری میں۔ مسلمان اگر وہ ایمان پر مرتا ہے تو انشاءاللہ معاف ہوگا۔ جتنے بھی جنگ تو ہے نا، جنگ وہ تو سزا بھی ملے گی اس کی، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جن جنگی قیدیوں کی سزا معاف ہوتی ہے اور کچھ ایسے قیدی ہوتے ہیں جن کی سزا معاف نہیں ہوتی، تو سود لینے والا اگر ایمان پر مرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھی جائے گی کہ اس کو مارنے ٹھونکنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد اللہ جنت میں انشاءاللہ ڈالے، لیکن مشرک کا تو معاملہ ہی صاف ہے، واللہ اعلم۔ جی، وہ حلال و حرام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آئے، نصرانی تھے، انہوں نے جب سورہ توبہ 10ویں پارے کی ایک آیت سنی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے جو بھی ان کو بڑا سمجھتے تھے، ان کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رب تو نہیں بنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انہوں نے جو حلال کیا تم نے اس کو حلال کیا، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، بس انہوں نے کہا یہ حلال تو تم نے حلال سمجھا، حلال مان لیا، اور انہوں نے کہا یہ حرام تو تم نے بغیر کسی دلیل کے اس کو حرام مان لیا، کوئی دلیل نہیں نا تمہارے پاس، تمہارے انبیاء کی تعلیم میں سے کچھ، بس اس نے کہا وہ حلال ہے تو آپ نے کہا حلال، اس نے کہا حرام ہے تو آپ نے کہا حرام، تو یہ اللہ کے علاوہ کو رب بنانا ہے، واللہ اعلم۔ جی، تو حدیث میں وضاحت ہے اس کی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ آپ کا سوال مختصر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جس نے بھی اپنی خواہشات کی تابع داری کی، نفس کی پیروی کرنا یعنی خواہشات کی کو فالو کرنا، میرے دل نے جس کو اچھا سمجھا میں وہ کروں، تو اگر وہ غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، ایسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور یہ 25ویں پارے میں بھی ہے اور 19ویں پارے میں بھی۔ 25ویں پارے کی آیت میں ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اللہ نے اس کو علم دیا تھا، علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا، وَاسْخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ عز و جل نے اس کے دل پر، کان پر مہر لگا دی، آنکھوں پر اس نے پردہ ڈال دیا۔ تو یہ کافروں کے بارے میں ہے،
کہ کوئی آدمی جس کو ہم کہتے ہیں خواہش کو اپنا رب بنا لینا، وہ آدمی جو کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے۔ ایک مسلمان اگر کفر اور شرک نہیں کرتا تو کتنا بھی بڑا اگر وہ گناہ گار ہے تو یہ نہیں کہ اس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہا ہے، وہ شہوت پرستی میں مبتلا ہے، وہ اپنی خواہش کو فالو کر رہا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن معبود بنانا اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کا حق کسی اور کو اٹھا کر دے۔ واللہ عنہ۔ نہیں، مشرک کیسے کہیں گے آپ سے؟ جب تک کوئی شرک نہیں کرے گا آپ سے مشرک کیسے کہیں گے؟ وہ گناہ گار ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اللہ عنہ۔ جو جنگل میں آدیواسی وغیرہ لوگ رہتے ہیں، ان تک دعوت پہنچی نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، تو ان کا پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ جن تک دعوت نہیں پہنچی، کسی بھی ذریعے سے نہیں پہنچی، وہ اصحاب الفترہ میں سے ہیں، وہ اصحاب الفترہ کہلاتے ہیں کہ ان تک دعوت نہیں پہنچی، ان کو نہیں معلوم، تو اللہ عز و جل کے حوالے ان کا معاملہ ہوگا۔ اس سلسلے میں کچھ روایات بھی آئی ہیں کہ اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلائے گا، ان کا امتحان لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا کر ان کا امتحان لے گا، جو بھی امتحان ہوگا مختصر سا، اس امتحان میں جو کامیاب ہوں گے وہ جنت کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اصحاب الفترہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل ان کا امتحان لے گا، توحید ان کے سامنے پیش کرے گا، ان کے سامنے توحید پیش کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جو توحید کے امتحان میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت۔ جنت کا دروازہ کھولیں گے پھر اس میں سب داخل جی ہوں جی گے، لیکن ہم بعض روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرندے بھی ہیں، وہ جاتے آتے جنت میں ہے، جی وہ جی، چیز کیا ہے؟ شہیدوں کی روحیں۔ جی ہاں جی ہاں، دیکھیے یہ تو یہ ہے کہ جنت میں اصل جو جنت تیار کی گئی ہے اس میں قیامت سے پہلے کوئی نہیں جائے گا۔ جنت قیامت سے پہلے جنت میں کوئی جانے والا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جن لوگوں کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے ان کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی ہیں، پرندوں کی شکل میں ہیں، یا مومن جب مرتا ہے تو جنت اس کو دکھائی جاتی ہے، اور اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، واللہ عالم۔ تو اصل یہی ہے کہ جنت جس کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، جو جنت الخلد ہے، جنت عدن ہے، جنت جو بھی اس کے نام ہو، اس کی قسمیں ہوں، تو وہ سب قیامت کے بعد حساب و کتاب کے بعد اس میں جانے والے انشاءاللہ جو بھی ہوں گے۔ اور یہ جن جنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جن میں شہیدوں کی روحیں رہتی ہیں، اللہ عز و جل کے پاس عرش کے نیچے قندیل میں رہتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں، تو واللہ عالم اس سے مراد وہ جنتیں نہیں ہیں کہ جن جنتوں میں انسان قیامت کے بعد جائیں گے، ورنہ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جی، تو اس جنت میں انسان یا جنات جو بھی وہ قیامت کے بعد جائیں گے، حساب کتاب کے بعد جائیں گے۔ جی حدیث بالکل صحیح ہے، الفرق بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب اگر مان لیتے ہیں مسجد میں جماعت کھڑی ہے اور 4 مسلمان باہر چائے پی رہے ہیں، 4 مسلمان باہر چائے پی رہے ہیں، 4 ہندو باہر وہ گٹکا کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو کیسے آپ ڈیفائن کیسے کریں گے ان میں سے کون مسلم ہے کون کافر ہے؟ کیونکہ وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے اور وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو چونکہ انہوں نے نماز کو چھوڑا لہٰذا وہ کس کی کیٹیگری میں کھڑے ہو گئے؟ کافروں کی کیٹیگری میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کافروں کے برابر کر لیا نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کب ہوگا؟ جب وہ نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر دے۔ کوئی مسلمان ہو یہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے، اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے تب تو وہ کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی ہمارے اور آپ کے جیسا آدمی ہے، سوتا رہتا ہے، ہوٹل میں بیٹھا رہتا ہے، اہل و عیال میں بیٹھا رہتا ہے، سستی میں نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس کو کافر کہیں گے؟ جی نہیں، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ وہاں پر شریعت نے ان دونوں کی ظاہری حالت کو ملحوظ رکھا کہ یہ بھی کافر بھی نماز نہیں پڑھ رہا اور یہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس مسلمان نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا گویا کہ وہ کس کی کیٹیگری میں آ گیا؟ کافروں کی کیٹیگری میں آ گیا۔ یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا، واللہ عنہ وسلم۔ جی قیامت میں، ہاں نہیں، اللہ عز و جل کا دیدار خالص مومنوں کے لیے ہے، بس جنت میں
نہیں، وہ صرف ساق کا لفظ ہے، ساق، یوم یکشف عن ساق، اللہ عز و جل کی پنڈلی. کیا؟ ہاں تو اللہ عز و جل کسی انسان کو بلوا کر کیا اس کے گناہ گنوائے گا پھر؟ ہاں جی نہیں، دیکھنے کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ جا کر اللہ سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، تو اس نے کہا کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا. جبرائیل علیہ السلام، اللہ کا ہر حکم جبرائیل علیہ السلام تک آتا ہے، یہ کہاں ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا؟ ایسا نہیں ہے. نہیں، دیدار الگ چیز ہے. سننا، ابھی عورتیں ہماری بات سن رہی ہیں، خواتین ہماری بات سن رہی ہیں، لیکن ہم کو دیکھ نہیں رہی ہیں. وہ جو آیت ہے کہ کافر اور منافق اور ڈریں گے اور اللہ ایک دم ظاہر رہیں گے، وہ آیت تو ہمارے مسلم میں نہیں آتا ہے دیکھنا. نہیں ایک دم کھلے ہوئے نہیں نہیں نہیں، وہ کوئی شک نہیں ہوگا وغیرہ. کہاں پر 27 پارے میں جو ہے کہ ان کے اور ہاں دیوار ڈال دی جائے گی. نہیں، وہ منافقوں اور مومنوں کے درمیان دیوار ڈال دی جائے گی، اس میں اللہ عز و جل کا تذکرہ نہیں ہے. جب وہ مومنوں کو پکاریں گے قالوا الم نکم معنا، کہ معکم، کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، تھوڑا سا ہم کو بھی نور دے دو، تو ان سے کہا جائے گا التمسوا من وراء، ایسی کچھ آیت ہے، اس مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. تو فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ایک دیوار مومنوں اور کافروں کے درمیان لگا دی جائے گی، بنا دی جائے گی، اس میں جو اندرونی سمت مومن ہوں گے وہاں رحمت ہوگی، لیکن بیرونی سمت میں عذاب ہوگا. واللہ اعلم. میں نے جواب دیا اہل سنت والجماعت میں یہ سب لوگ آتے ہیں، فرقہ نہیں ہے کون؟ یہ شیعہ فرقہ ہے. ہاں، شیعہ کا فرقہ. جی، بریلی ہنفی یہ سب اہل سنت والجماعت میں آتے ہیں نا. جو بھی شرک کرے گا وہ اہل السنہ والجماعت سے خارج ہو جائے گا. وہ لوگ تو مسالہ اب وہ جانے، جو بھی شرک کرے گا وہ اہل السنہ والجماعت سے خارج ہو جائے گا، اب وہ جس فرقے میں بھی جائے گا. جی السلام علیکم. معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جنتیں دکھائی گئیں کہ جس میں انشاءاللہ ہم اور آپ، اللہ نے چاہا تمام موحدین جانے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اونچا بہترین محل ہے. آپ نے کہا میں چڑھتا ہوں، تو آپ نے تو جواب دیا گیا نہیں، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. تو جنتیں دیکھیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے محلات دیکھے. جی ٹھیک ہے، اجازت چاہوں گا، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے اب کتاب التوحید ہم شروع کرنے والے ہیں. اللہ نے چاہا تو آپ اسی طرح سے نوٹس اپنے پاس تیار کرتے رہیے گا. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.